الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وفي مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على پڑھو سارے حضرات جب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يا إلهي يا إلهي یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں یہ تیری زبان لگتا ہے. جب بھی سوئے آفلاق جب بھی سوئے آفلاق نظر اٹھتی ہے کملی والے، دیکھتا ہوں تو چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. معزز وقار محترم دوستو بزرگوں، سالانہ محفل حمد و نعت زیر اہتمام بزم احسان تحصیل خیر پور ٹامی والی دے معزز مکرم محترم انتظامیہ دے وچوں بالخصوص برادر مکرم قابل عزت قدر حضرت مولانا مفتی رضوان محی الدین شاہ صاحب سینئر نائب صدر بزم حسان خیر پور ٹامے والی اور برادر عزیز قاری محمد اجاز نون صاحب، باقی دوست احباب، کافی تعداد اتھا دوستے دی جنہاں دا میں فردن نہ گنن تو قاصر آخر. این پروگرام واسطے کافی عرصے تو تقریباً کوئی 1.5 سال دا عرصہ میں انتظار لیا، تقریباً کوئی 4-5 سال ٹھیک ہے میں سنتا ہم بزم حسان دے پروگرام ہوندن. آخر کار سارے ڈیرہ غازی خان دے علاقے وچ ایک حسن قرات ہوئی ہے، محفل حمد و نعت ہوئی ہے. اندھے دوجہ دے جلسہ اساں دوستے کو معلومات کی دیئے بھئی اجتماع سالانہ جلسہ حسن قرات اور ہون حمد و نعت مختلف عنوان دے نال اے پروگرام ہیں. محفل حمد و نعت جڑی خالصتاً ہے ایدے بارے دسو. ڈیرہ غازی خان دعا کرو کہ اللہ رب العزت جڑے علاقے دے وچ سیلاب ہے، اللہ رب العزت انہیں لوگوں کو بالک میں ایک دفعہ اپنے گھرے وچ آباد فرمانا. اون پوری پٹی دے اندر دوستے لسائے کہ جے ویلے اساں حسن قرات حمد و نعت دے پروگرام شروع کیتا ساڑھے علاقے میں جو ٹھیسری رسومات ختم تھئی. نوجوان ہیں انہیں جے ویلے خوبصورت آوازیں دے ویچ حضور دی ثنا خانی سنی ہے. نوجوانے اپنے گھر وچ ون کے والدین کو مجبور کر دیتے کہ تُسا ساڑھے علاقے میں اکثر شادی تھی دیئے، شادی دے ہوتے
لوگ ون کو ون دے پروگرام کرن ڈانسر سدن اندے وچ گلوکار سدن بجائے اسا گلوکار سدن دے سارے دل دے کے سارے انہیں پروگرامے وچ وہ لوگ آمن جڑے حضور دی ثناخانی کرن اللہ والے آمن قرآن والے آمن جڑے قرآن سنامن حضور دی تعریف سنامن ایسا ایسا جے ویلے یہ ماحول چلے پورے ضلع ڈیرہ غازی خان دے وچ اتنی ماحول یہ بنے اسا حیران اسے کہ بڑے بڑے گھر جڑے لوگ اپنی شادی بغیر کہیں دنیاوی فنکشن دے نہ کر سکتے ہیں الحمدللہ وہ علماء قراء اور ثناخان رسول انہیں لوگوں دی صحبت وچ بیٹھے انہیں پورے ماحول کو تبدیل کیتے میں دعا گو ہم انہیں دوستیں دا بالخصوص پرے علاقے دے بلکہ جامعہ خیر العلوم دے سابق طالب علم بھائی محمد لقمان صاحب انہیں میں کو انہیں توڑے پروگرام دا تعارف کروائے انہیں فرمایا کہ ساری تحصیل وچوی بزم حسان دی محفل تھی دیئے بڑے بڑے نعت خان حضرات آنن تو سا ایک دفعہ آگے ماحول دیکھو اور حقیقت ہے کہ آج دے دور میں شام دا ٹائم اتنا قیمتی ہوں دے رات اللہ صحیح بنائیے سکون واسطے لیکن ہی رات دے لمحے میں جاگن والے لوگیں کو بھی اللہ آپ بیان کیتے اللہ فرمائے کہ میں کو ساری مخلوق وچو او لوگ اتنا پسند ہیں جڑے رات کو جاگ دیں تے جاگ دیں صرف میں رب دی خاطر اللہ چاہے جے کو اللہ سے زبان دی کیوں ہے اللہ چاہے میں بزرگیں کو نہیں میں نوجوانے کو بزرگ زال توجہ نال سن دیں تے نوجوان تھوڑی جی غفلت کرنے میں صرف نوجوانے کو یہ درخواست کرنا کہ اللہ فرمائے میں کو او بندے ڈاڑھے پیارے ہیں جڑے رات کو جاگ دیں اللہ سیاں کتنا جاگ دیں اللہ فرمائے او ایجھے لوگ ہیں انہیں دی ایسی ہے مستقل ہے جماعت ہے او رات دا سمدے تھوڑا انتے جاگ دے بھلے سونا سمدے تھوڑا انتے جاگ دے زیادہ ہیں اللہ سیاں وہ کون لوگ ہیں بھل اللہ انہیں لوگیں کا تعارف کرائے اللہ فرمائے او لوگ ہیں جنہیں کو میرے قرآن دے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون اے او لوگ ہیں جنہیں رات کو سمجھے تھوڑا انتے جاگ دے کیوں جاگ دیں اللہ سیاں کیا کام ہو دے انہیں دا بھل اللہ فرمائے اے اتواستے جاگ دیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اللہ فرمائے او لوگ او ہے مجھے رات کو سمجھے تھوڑا انتے جاگ دے زیادہ ہے اللہ سیاں کیوں جاگ دے بھل اللہ فرمائے او ایت واسطے جاگ دے میں رب کو یاد کرنے جڑے میں رات ڈھلن کو میں ایویں دیر قریب آمن لگے تھے بھل او ایک میرے کو مغفرت طلب کرنے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ فرمائے او لوگ جڑے ہر ویلے میرے کو مغفرت طلب کرنے خاص کر اون ٹائم وچ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ ٹائم وچ وہ میری مغفرت طلب کریں ہر ویلے میرے کو توبہ کریں رات کو جاگ جے اللہ سیاں رات کا ڈھیر ساری ہوندی ہے اتنا ٹائم وچ مغفرت اللہ جملہ تا ہی کو بھی کافی ہے اللہ فرمائے بھل میاں تعارف ہے وہ کون لوگ ہیں بھل انہیں دا مزاج کیا ہوندے انہیں دی سوچ کیا ہوندی ہے اللہ فرمائے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللہ فرمایا میرے ایجھے
انہیں دے دنیا دے کلو سارے خیالات انہیں دے دماغ دل چنیاں دے کوئی حسرت نہیں دی کدہیں او بندے دل وچ اے خیال آنے دے اللہ میرا پلازہ ہویا میری مارکیٹ ہویا مربع ہویا باغات ہویا کاجا ہویا نانا انیل مسواجی یدعون ربہم ہر شے کلو ہٹ کے ہر شے دا خیال ہٹا کے فل اپنے رب دے طرف فل اپنے رب کو سدیں نہیں امید تے خوفا و طمعا ومما رزقناہم ينفقون اللہ فرمائے او میرے طرف پھل میں کو یاد کر کے تے میں رب کلو ڈرتے ہوئے ڈر کے میں رب کلو ہر شے منگدن پھل میں رب جو کچھ انہیں کو دیتا ہویا ہوئے ہوں دے وچو مما رزقناہم ينفقون اللہ فرمائے جتنا انہیں کو میں مال دیتا ہویا ہوئے میں رب دے در میں رب دے راہ وچ خرچ کیتی رہدا یہ جے لوگ یہ تو شعراء دا سٹیج ہے یہ تو سارے نعت خانے آمنے تو اگوں ہر نعت خان اپنی سریلی چسکیلی آواز حضور دی ثنا خانی سنوے سن میں تو اگوں اے دسا کہ حضور علیہ السلام دی مکی زندگی دے وچ ایک دور دراز تو قبیلے تو ایک شاعر سفر کر کے آئے سفر کرنے شاعر کا دماغ بڑا تیز ہو گیا اگر کوئی سوال ہی کرے تو وہ جواب اپنے شاعرانہ انداز سے دے ایک شاعر آگے جڑا قبیلہ دوست درامن والا ہے میں علاقے وچوں سفر کرنے پتہ لگے مکے دی دھرتی تے اللہ دا ایک ایجا نبی آگے جے او نبی بولے گفتگو کرے تو منہ مبارک وچوں خوشبو مہک دیے منہ مبارک وچوں ہلکا ہلکا لعاب نکلے تک نور جا گرنا نکل جائے قربان جاوا اے شاعر اپنے دل وچ حسرت رکھی وتے شاعر دا دماغ اے ہوندے سوچ اے ہوندی ہے شاعر موقع دے محل کو جو کچھ دیکھے تے لکھ دے اندے دل وچ حسرت آئی ہے میں مکے وچ ون کے ہوں اللہ دے نبی کو دیکھا میں دیکھا تو صحیح کتنا عظمت شان والا ہے ہر آمن والا بندہ تعریف کریں دے میں خود اپنے اکھی نال بن کے دیکھا او نبی کی ہو جی شان عظمت والا ہے چل دے جے ویلے مکے دی حدود وچ داخل تھائے تے پتہ لگے مکے دے سرداریں کو کوئی بڑا بندہ کہیں علاقے تو سفر کر کے آوے نا تو لوگ انہیں استقبال دی تیاری کری مہمان جلے آسے انہیں دا استقبال تھی سی تو پتہ لگ گئے سی کہ فلاں مہمان آگے اور جے ویلے مکے دی حدود وچ داخل تھائے مکے دے مارکا جڑے مکے دے سردار جڑے کلمہ نہ پڑھی ودیان بت پرستی وچ غرق انہیں پیچھے دل وچ اے سوچے انہیں کہ اے شاعر بھی ہے تے شاعر بھی ذہین شاعر ہے قبیلے دا سردار ہے جے اے آ گیا جے اندی ڈائریکٹ سونے محمد اور بینال ملاقات تھی تے کلمہ پڑھ گنے ہن ہی کو کہیں تا میں روکوں تے کی میں روکوں میٹنگ شروع کر دیتی نے انہیں میٹنگ کی دیئے تے نوجوانے کو تیار کی تے نے جیولے سجائے مہمان اے میں مکہ دی حدود وچ داخل تھی وے تے تو سب پھول سٹن تے نعرے مارا شروع کر دی میں انہیں ٹاپ دا استقبال کرائے انہیں اتے اتنا پریشر ہوئے پتہ لگے لوگ بڑے قدردان ہیں لیکن انہیں دل وچ حسرت ہے جو ہی ایسا استقبال کرے سو اتنا عزت دے سو سارے نال باتی دسترخوان تے بھی لے سو بالا سائیں دا ہولے سینٹ بنے سو سائیں اتنا لمبا سفر کر کے تو سجد واسطے آئے ہوئے ذرا بچ بنو جیڑا بھی ہی نبی دے قریب چلیا گئے دادے بابے دا دین کو بھول گئے ہر شاہ بھول گئے ہر شاہ قربان کر کے سونے محمد عربی دا غلام کرنے دے مار کے سارے نوجوانے کو سکھائے نہیں او قبیلہ دوست سردار جنہلے مکہ دی حدود داخل تھائے دے مجھلے نٹھے نوجوان اون ٹائم یہ پھیدے دی ان کو رنگ کہتے رنگ پرنگے پھول بڑھائی کھڑے وہ بلے انہیں استقبال کرن تے نعرے مارے بل انہیں دل میں چاہیے ہوا کہ مکہ دے لوگ
سونے نبی دے شان دے لوگ کتنا قدردان ہیں اجا تا میں نبی دے نال ملاقات ہی نہیں کی تھی اے دے شہر دے لوگ کتنا عزت اکرام پہ کریں اے تا نبی دے شہر دے لوگ پتہ نہیں وہ آپ نبی کتنا عظمت اخلاق والا ہو سی انہیں دل میں سونے نبی دی عظمت باندھی کیے بس میں فریدہ ہے محبت کرو جے ویلے آگے بلہائے نے دسترخوان لگ گئے جلے دسترخوان تے بیٹھے کھانا لگے عالی شان تے عرب دا دستور ہے کوئی دور تو مہمان آوے حال بندے دن ہے صحیح سفر کی میں رہ گیا جی میں تو سب پوچھ رہے ہو مہمان آوے ہیں صحیح گاڑی ٹائم تو مل گئی ہے ایسے سفر ٹھیک رہ گئے میں بار بار تو کلو پوچھن لگا وہاں کہ میاں میرے سفر صحیح رہ گئے تو سا میرا استقبال ہی بڑا اچھا کیتے لیکن میں جڑی دل میں تڑپ تے حسرت رکھی بتا وہ میرے دل میں ہے میں جڑے نبی کو دیکھن واسطے ملن واسطے آیا جتنا جلدی تھی میں میری اندے نال اللہ نا ملاقات کرو بس مکہ دے سردار سرا خبرہ من لگے انہیں کہ لگدائی میں جتنا استقبال تے جڑی محنت کی تھی سے تے اتنا اہتمام کی تے سے ہر شے ساڈی اے میں گئی جوان دے دل اجتا ہوں نبی دی محبت بھریج گئے کی میں روکوں پھالی میں مشورہ دینے آکھنے ہیں صحیح ہون تک ٹائم کہنی ہوں اللہ دے نبی کو ملن دا اے ٹائم کہنی ہون تو سا آرام کرو تے سویر تھی سی والتوانی ملاقات کروے سو بس مشورہ دے من لگن بھالی میں گال نال ہر گال بدھا من لگن مقصد آئی کو اتنا تھکا کے سماؤ مکہ پتے ویلے کو سونا محمد عربی بیت اللہ شریف جا کے اللہ دے کلام دی تلاوت کرے سونے محمد عربی دی زبان مقدس کو مقدس وچو ایک کلام سن کے مکہ ایک قبیلہ دوست حضرت طفیل بن عمر دوسی مکہ سونے نبی دی مقدس زبانی جو اللہ دا کلام سن گنے تے بھاج کے کلمہ پڑھ گنے روٹی کھوا کے تے ایمیں اقتالی بجا پہ جی میں تساں سا کرنے ہیں روٹی کھوا کے تے آخر تے ایک طرح فروٹ دی چاہیے آیا ایسے حضرت صاحب ہوں ایک کھاؤ بلکہ کئی حضرت ہونا ساری طرح بلا اندے بعد ایسے ہوں چھٹا چلسی یا یعنی بوتل یا بل چاہے تھے کئی قسمیں اسا آپ خود فرمائش کریں تو صحیح پتی تیز ہوئے تے بل تھوڑا جا مٹھائی سمجھو نا بل جڑا چاہ نہ پیلو جیسے تھوڑا جا کعبہ تھی ونجے تے مکے دے سردار انہیں کہ مابا ہن تو کعبہ تک آنا چلسی نوجوانے کو آکھنے کوئی ایمیں کرو تھوڑی کپا کھیلو کیا کہنا توجہ کتنی بچے ہو ہون او اتنا بڑا شاعر قبیلے دا سردار مجھے کی ڈاٹی گالے مہمان دے اکرام واسطے آخر دے اتے فروٹ ہو دے کوئی مٹھا ہو دے اے آخر دے اتے میرے واسطے کپا اے کھانا نہیں چاہیے بس میں بار میں سوچا لگے تے بلا اے حضرت طفیل بن عمر دوسی پوچھان لگے آکے سیمیاں میں کو مکہ دے سرداروں تو استقبال بھی سمجھ آدے اور نعرے مارن بھی سمجھ آدے پھول سکن بھی سمجھ آدے عالی شان دستر بھی سمجھ آدے دسترخوان پہ کھانا بن کو بن کدا او بھی اکرام میں سمجھ آدے لیکن آخر تے ہونے جڑی کپہائی پیے ایدہ مطلب کیا ہے انہیں کہ سردار صاحب ہر علاقے دی فضا ہوگی ہے ہر کہیں کو اپنے علاقے دا آپ کو پتا ہو دے اس سادے علاقے دی فضا آئی ہو جائیں گے جڑا پہر دا مہمان آوے ان کو سماؤ تے سادے علاقے دے کیڑے مکوڑے ایدھے سیانے مہمان آوے ان دے کارنے تمہارے اے ان تسا کپا اپنے کرنے دے کے سماؤ تے تو اپنے اندراسی مطا کوئی کیڑا مکوڑا بل مہمان ہی مہمان ہے وہ کہ اچھا یہ تا ایتھے کیڑے مکوڑے جڑے ڈاٹھے سیانے جڑے پڑھتے ہی صرف مہمان دے کان میں چھوا کے سمجھ آ گئے بس والے تائی میں موڑے کرنے جڑے کے سامتھائے انہو رات تھلیے یا رات تھلیے تے امام الانبیاء جناب محمد
الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بیت اللہ شریف تشریف کے میں بس آکے جملے امام الانبیاء نے میں قیام دی صورت وچ کھڑ کے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بس میں پڑھتے بندن اللہ دے پیارے محبوب تے حضرت طفیل بن عمر دوسی سندا ہی کھڑے تے اکھی وچوں ہنجو ویجا پے سندا کھڑے تے لطف اندوز تھیدا کھڑے سائیں پڑھتے پے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون ایک جے لوگ جڑے اپنے خدا میں کوہوں رب نال ملن جڑے رب نے پیدا کی دیئے ساری کائنات اے آسمان تے زمین اے اندھیرا تے اے اجالا نور تے اے چمک جائے پیدا کی دیئے ہوں رب دے مقابلے میں بل سونے محبوب اگلی آیت پڑھئے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون قبیلہ دوست شاعر سے بھلے یہ کچھ سنے وہ کہ اچھا یہ ہون سمجھ آئیے یہ جہی وجہ تمہیں کو یہ سونے نبی دے قریب نہ تھی منے دیا یہ اصل وجہ یہ ہے بس جے بھلے سونے محبوب نے سلام پھیرے تے یہ دوزان ہو کے ہی میں ملے تے سائیں فرمائے آمن والا مہمان لگتے مسافر ہی دور تو آئی عرض کی دس سونا محبوب میں تکل ہو کا آیا ہوتا تو انہیں شہر دے ایسے کوئی قدردان لوگن استقبال ہی نہ ٹھک کھانا بھی نعرے بھی تے پھول بھی نہ ٹھے سکتے ہیں لیکن میرے دل وچ حسرت آئی جتنا جلدی تھی وے سونے محمد عربی دی زیارت تھی وے سونا میں مالدار بھی ہاں سب کچھ ہے میرے کولو میرا علاقہ بھی بڑا تکڑا ہے میری دل دی حسرت ہے میں اندازہ لے اے لوگ تھوڑے نال اچھا سلوک نہیں کریں دے جے تسا طفیل دی اگر تسا دعوت قبول جا کرو میرے علاقے میں چلے جلو میں اپنے علاقے دے اپنے قبیلے دے سردار ہاں لیکن میں سردار ہونے ہوئے میں تھوڑے غلام بن کے راسا اللہ دی قسم میں لوگ کو اللہ دا قرآن بیان کریں دے ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین اللہ فرمائے میرے پیارے بندے وہ ہے جہے ویلے موقع محل دیکھیں اور تو سا ڈیٹھے نا اللہ دی قسم ہے 14 اگست کو جیڑے علاقے میں سیلاب نہیں آیا خشکی والے علاقے تے بڑے شہروں میں خوشاں مچیاں پیان این ٹائم جس ٹائم خوشی دا موقع ہا ہوں ٹائم رود کو ہی بلوچستان دا پانی اور اتو کوہ سلیمان دا پانی یہ سارا جے ویلے کٹھا تھی کہ آئے کھڑ بوزدار دی ٹرین جو جے ویلے ٹپے اللہ دی قسم ہے سامنے ایک شہر آدے جنہاں نہ آئے جلو والی این کلو پچھو آدے خیرے والی ان کلو اگو آدے کتانی دا شہر ہوں دے نالے ڈٹ بل ہوں دے نالے ڈگر والی ایمیں شادی والا یہ پورے علاقے کو پانی ایمیں بہا کے گھن گئے گھن اتھا بھن کے دکھیچے تا معلوم ہی نہیں تھی دا کہ ایجاد شہر لیکن ہی مشکل کھڑی بیٹھی
پیش قدمی اگر اسا ڈٹھے تا علماء دین دی ڈٹھے، علماء کرام دی ڈٹھے، ایمان نال 4 کلومیٹر سفر کر کے پیدل پانی دے وچوں جھاگ جھاگ کے انہیں لوگے تک پہنچت، انہیں دے تک امداد پہنچائیں، کھانا پہنچائیں۔ این ٹائم جڑی موجودہ صورتحال ہے، میں ہوں علاقے کا سفر کر کے آیا، میں نظامن ضروری سمجھنا، میرے حضرت حقانی صاحب دا شہر بھی ٹپی کیسرانی ہے، ہوں ٹپی کیسرانی دے 4 چفیروں ہر پاسوں پانی ہے سوائے شہر سے۔ ایمان نال ہوں ٹپی کیسرانی دا پہلا شہر ہے، بلکہ وہ ہوتے ریترے دے نال جڑا وہن پیا ہوں علاقے دے وچ یہ حضرت جامی صاحب تشریف دینا بار بار حقانی صاحب جگہ لیکن اندر تبصرہ کرنا میرے دل سے حضرت ہو رہی، میں بنیا ان حضرت نال ملاقات کرا، بل میں پچھلے ہفتے کیا ملن واسطے ایمان نال خیر پورا لے اے جڑے خوش نصیب ہوئے حقانی صاحب وال پوچھتے ہیں خیر پور دا چکر لگے، میں کیسے حال کرنے اچھا بھنجو تو وال مولانا صاحب کو مولانا عبداللہ صاحب کو جامی صاحب کو میرے سلام دے وہ سارے لفظ ایمان نال اور بڑھاپے دی وجہ تو بیماری دی وجہ تو حضرت دی زبان دے اتے کافی اثر ہے، لیکن جامی صاحب تو محبت کرنا پورا گھر میں پورے مجمع کو گواہ بنا کے سلام دینا بیٹھا ہوں علاقے دے حافظ قرآن قاری قرآن بندیاں سارے بیچارے پڑھاؤں والے تو ہوتا ہے حافظ قاری باہر مدرسے میں چون وہ سارے باہر انہیں دی صرف فیملی ہو جاتے ہیں، پانی آئے ہر شے فہا کے کھن گئے، وہ جڑے حافظ قاری پڑھاؤں والے ہاں انہیں دا گھر بھی انہیں دی حویلی بھی کچے گھر کنویں دے کنویں کھڑے ہوتا ہے، سارا علاقہ جلے بن کے دیکھنے لگ دے وہاں پتہ نہیں پانی کو اسٹیرنگ لگا ہویا ہاں پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، ساری بستی چاہ گئے یہ حافظ قاری جڑے کھاری کوئی نہ ہم انہیں دے گھر سلامت کھڑے آکو قرآن علیہ دوارس اللہ ہے۔ میں کو لگتا ہے کہ ٹائم میرا ختم تھی گئے، میں صرف حاضری نے منی ہے، زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ۔